الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ساری تعریفیں اللہ پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور کلیت مالک ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے معاملات میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں. اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے اسے ادھر ترین پیغمبر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والد، غلاموں کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور آپ ہی کی وساطت سے ساری کائنات کی بقا کا انتظام جاری ہے. برادران اسلام، سادات کرام، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ آیت کریمہ 15ویں سپارے کی شروع آیت کریمہ ہے، جس کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی سے اپنے خاص نشانیوں کو بتلایا، اور جو ہے وہ ذات سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے اللہ کے دیدار کا مقام رکھتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جمال اقدس دکھلایا اور ہم گناہگاروں کے لیے ایک ذریعہ بتلایا کہ وہ نماز پڑھیں، اس میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو لہذا ہم تمام پر فرض ہو گیا کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ اطمینان و سکون نماز کے اندر عطا فرمایا. اللہ کا دیدار ہم کو نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غصہ آ جائے کسی بات پر تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اس پر بھی آپ کا غصہ نہیں اترا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھو اور وضو کرو اور 2 رکعت نافل نماز پڑھو. نماز پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے آپ کے غصے کو ختم کر دے گا. لہذا ہمارے لیے کیا پیارا طریقہ آیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اس سے میں آ کر جہالت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، دشمنی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، دوستی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کی تحت میں آج کچھ بیان آپ کے سامنے رکھوں کہ نماز کا اس کے اندر تذکرہ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو رجب کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، اس رات میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے اپنے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کے نظارے دیکھے، پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساتواں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، پھر جبریل علیہ السلام سے کلام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی قربیت کے مقامات کو طے کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز کے ذریعے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا ہم گناہگاروں کو۔ تو اب ہم کو نماز کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اللہ کی عبادت کا نیت ہونا اور کعبہ شریف کی طرف رخ ہونا۔ اس طرح سے جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، وہ شرائط سب کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا۔ جسم کا پاک ہونا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے جسم کو گندگیوں سے پاک کر لیں، اپنے جسم کو پاک کر لیں، پاک کپڑے پہن لیں۔ پاک کرنے کا طریقہ میں آپ کو آج کچھ واقعات کی طرف نہیں لے جاؤں گا، بلکہ جو تعلیمی باتیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ جسم کا پاک ہونا، آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور جو ہے گندگی کے مقام کو دھو لیں، پھر اس کے بعد جسم پر پانی بہائیں۔ اب آج ہم لوگ کو جو ہے 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، کوئی صاحب جو ہے 2 گھنٹے تک نہاتے رہتے ہیں، جسم کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ جو ہے جسم کو پاک کرنا، جسم کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ جسم پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایک بال برابر بھی اگر آپ کے جسم کا، یعنی ایک بال اس طرح سے پکڑ کر آپ بتائیں کہ اس کی جڑ کے برابر بھی اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ تر نہیں ہوا، بھیگا نہیں، اس مقام سے پانی گزرا نہیں، تو سمجھو کہ آپ کا غسل نہیں ہوتا، غسل نہیں اترتا۔ لہذا اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں کہ پہلے جو ہے اپنے جسم کو پورے طریقے سے صاف کریں، میل کی جگہ پر ہو یا دوسری جگہ پر ہو، بہت اچھے طریقے سے پاک و صاف اپنے جسم کو کر لینا۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر جسم ہی ناپاک ہو اور ہم نماز پڑھنے لگے تو نماز نہیں ہوتی۔ جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت رکھنا کہ میں اپنے جسم کی پاکی کر رہا ہوں، یا اللہ میرے جسم کو پاک فرما۔ پھر اس کے بعد کپڑے پہن لیے آپ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز گزشتہ جمعہ میں نے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ خیر من النوم تک جو ہے بیان کیا تھا۔ یعنی ہمارے لیے آواز دیتے ہیں مؤذن صاحب، مائکوں کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نیند سے نماز بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، اٹھو۔ اللہ تعالیٰ کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے، تو ہم جو ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھ لینا چاہیے۔ لہذا اسی طرح سے جو ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اقامت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مؤذن صاحب کھڑے ہو کر اقامت بولتے ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اقامت میں جو ہے 2 مرتبہ
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जो है क़द क़ामतिस सलाह का मसला आता है। यानी अल्लाह की बड़ाई, रसूल की शहादत, फिर उसके बाद जो है नमाज की तरफ बुलावा, हय्या सलाह, और नमाज की तरफ आप आने लगे, आ गए हैं, मस्जिद में बैठ गए हैं। अब उसके बाद हय्या फलाह, कामयाबी का रास्ता है। उसके बाद जो है क़द क़ामतिस सलाह की आवाज़ दी जाती है, यानी उठ खड़े हो नमाज के लिए। क़द क़ामतिस सलाह, खड़े हो जाओ नमाज के लिए। तो अब हमारे सामने एक मसला आ गया कि क़द क़ामतिस सलाह, हय्या सलाह से भी आ सकते हैं, हय्या फलाह को भी आ सकते हैं, और क़द क़ामतिस सलाह पर पूरे तरीके से आप खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर की आवाज़ होगी, फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब नियत करके आपकी जमात की नमाज पढ़ेंगे, या आप अलग पढ़ रहे हैं तो घरों के अंदर पढ़ रहे हैं तो भी क़यामत कर सकते हैं, और जो है नमाज पढ़ सकते हैं। लिहाजा जो है मसला साफ हो गया कि जो है अब नमाज के लिए हम खड़े हो गए। तो नमाज का तरीक़ा आज हमको नहीं मालूम, कैसे तरीके से हमको नमाज पढ़ना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीसें आती हैं। एक हदीस आती है कानों के ऊपर के हिस्से तक आपके हाथ उठाओ, फिर उसके बाद जो है दूसरा तरीका आता है कि कानों की लौ तक हाथ उठाओ, तीसरा तरीका आता है कि खानों तक हाथ उठाओ। इमाम अबू हनीफा, जिसके हम पैरवी करते हैं, वो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब अपने हाथों को इस तरह से उठाकर अब सारी दुनिया को पीछे करके, दुनिया के मामलात को पीछे करके आप जो है इस तरह से कानों की लौ तक अपने अंगूठों को लगा ले, तो आपके हाथ का हिस्सा जो है, ये हिस्सा हाथ का खानों तक हो जाएगा, दूसरा हिस्सा कानों तक हो जाएगा, फिर ऊपर का हिस्सा जो है कानों की ऊपर के हिस्से तक हो जाएगा। तो ये इमाम आज़म का तरीक़ा है। दूसरे इमामों के तरीके दूसरे हैं, लेकिन अब बयान करने की वहाँ ज़रूरत नहीं। तो सब अब आप जो है नमाज के लिए आप हाथ उठा रहे हैं, नियत ये कर रहे हैं कि 2 रकात पढ़ रहा हूँ, 4 रकात पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ, फर्ज पढ़ रहा हूँ, पीछे इमाम के पढ़ रहा हूँ, ये नियत आपकी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप नमाज के लिए रकात मांग रहे हैं, तो इस तरह से आपके हाथ उठना चाहिए, कानों की लौ तक पहुँच जाए। तो जो है ये तीनों तरीके आपके सही तरीके से हमारी रकात बांधने के तरीके हो जाते हैं। अब उसके बाद आप हाथ उठाकर जो है इस तरह से बांध लेते हैं। इस तरह से जो है अपने हाथों के 2 उंगलियों का, यानी एक तली उंगली का और एक अंगूठे का, इस तरह से जो है हल्का बनाएं। फिर उसके बाद जो है इस तरह से नाक पर या नाक के नीचे के हिस्से में बांध दें। अब उसके बाद सना पढ़ा जाता है। सना पढ़ने के बाद अलहम का सूरा पढ़ा जाता है, कोई दूसरा सूरा पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद जो है आपकी नजरें उस वक्त पर सजदे की जगह में होना चाहिए, जहाँ पर आप सजदा करते हैं वहाँ पर होना चाहिए। इस तरह से जो है तीनों उंगलियों को ऊपर रखें और इस तरह से उसका हल्का बनाएं। फिर आप जा रहे हैं, आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जा रहे हैं। अब रुकू में जाने का तरीका ये है कि आप अपने हाथों को खोल लें, फिर उसके बाद जो है इत्मीनान के साथ इस तरह जो है रुकू के लिए आप आगे बढ़ें और दोनों घुटनों को इस तरह खोल कर मजबूती के साथ पकड़ लें। फिर उसके बाद जो है आप इस तरह पकड़ने के बाद और ये हिस्से से, यानी पेट वाले हिस्से से ये बगल वाला हिस्सा जुदा रहना चाहिए। इस तरह से जो है आप पकड़े और रुकू में चले गए। अब उसके बाद जो है आपकी नजरें सजदे की जगह से दोनों पाँव के अंगूठों के दरमियान की जगह में आपकी आ गई। फिर उसके बाद आप इत्मीनान के साथ इस तरह करें कि आपका सर और पीठ दोनों एक लेवल में हो। इस तरह से एकदम पूरा सीधे तरीके से रुकू होना चाहिए और रुकू की हालत इस तरह से होना चाहिए जैसे सीधे सर और पीठ दोनों एक ही हिसाब से। अब जैसे मैंने किया, अब इस तरह से जो है आपके रुकू हो रहा है, पूरी पीठ सीधी है और जो है ये हल्का भी खुला हुआ है, कोई हिस्सा पेट से, रानों से, हाथों से लगा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद
بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ چھوڑے رہیں گے آپ. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. آپ کے سجدے کی حالت ایسی ہونا چاہیے، پہلے گھٹنے لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہاتھ لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد پیشانی لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد ناک لگنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس طرح سے لگائے تو ہاتھ جو ہے آپ کے کہاں تک ہونا چاہیے، جیسے کانوں سے اوپر نہیں جانا چاہیے. بہت سارے حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ حصہ پورا زمین سے چپکا ہوا رہتا ہے. ایسا چپک کے نہیں رہنا. ہتھیلیاں، ہاتھ کا حصہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور پورے انگلیوں کے سر، منہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح سے جو ہے یہ نماز کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو امام اعظم نے بتلایا ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ ہتھیلی کو چپکا دیں زمین سے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں گے. پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھیں. پھر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہاں سے لے کر اپنے جاموں پر رکھ لیں. بہت سارے حضرات اس طرح سے رکھتے ہیں، ایسا نہیں، جھکے ہوئی نہیں جانا چاہیے. اوپر کے حصے میں ہی پیر ہاتھ ہونا چاہیے اور ہاتھوں کے سر جو ہے، انگلیوں کے سر قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح سے جو ہے آپ کا فائدہ ہوگا. آپ بیٹھیں اطمینان کے ساتھ، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر اطمینان کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے. اس طرح نہیں کہ جو ہے اگر جاری کے دانے مرغی کے سامنے ڈال دیے تو جاری مرغی کیا کرتے ہیں، ٹھونگا مارنا شروع کر دے گی، جلدی کھانا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح سے نہیں، اطمینان کے ساتھ ہر ایک عمل ہونا چاہیے عبادت کا. اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے عمل. اس طرح نہیں کہ جلدی اخلاق کے اندر پوری نماز پڑھ کر نکل رہے تو کیسا. پڑھنے کی چیزیں ہیں، سب چیزیں پڑھنا چاہیے نا. یہ علم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا جتنا ضروریات زندگی ہے اتنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب آپ سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنے جائیں، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی بچوں کو سمجھائیں. عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کی رکعت باندھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے جو ہے اپنے کھانوں کے نیچے ہی اٹھائیں، اس طرح سے. پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے باندھ لیں، اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں. عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے. باقی جو ہے بہت سارے مسائل کے اندر آتا ہے کہ آپ رکوع میں جا رہی ہیں تو پورا اس طرح پوری پیٹھ اور سر ایک سر کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح سے چمٹ کر اس طرح سے جو ہے یہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ گئے. عورتوں کے تو بس ہے اس طرح سے جو ہے آپ کے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے اور جو ہے یہاں پر ملے ہوئے ہیں، یہ لگا ہوا ہے اور جو ہے پورے طریقے سے جھکے نہیں ہیں بلکہ تھوڑا سا آدھا جھکے ہوئے ہیں. ہاف رائٹ بول کے بولتے ہیں نا، اس طرح سے جو ہے ہاف رائٹ ہوتا ہے. اس طرح سے اپنے جسم کا حصہ کوئی کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کی نظریں غلط طریقے سے نہ پڑے عورتوں کے اوپر. اس لیے جو ہے احتیاط ہے اس طرح سے. اور جب سجدے میں بھی جائیں گے تو ہمارے جیسا سجدہ نہیں ہوگا عورتوں کا. عورتوں کا سجدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے پورا یہ بھی ملا ہوا رہے گا، یہ بھی ملا ہوا رہے گا. پھر اس کے بعد اس طرح سے جو ہے آپ کے عورتیں اپنے سر کو نماز کی حالت میں جس طرح سے مرد لوگ لگاتے ہیں، سر لگانا چاہیے، ناک لگانا چاہیے، پیشانی لگانا چاہیے، ہتھیلیوں کا لگنا چاہیے، اس طرح سے بالکل چمٹ کر. مردوں کا اس طرح سے کھلا، عورتوں کے جیسا نہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہم کو نماز کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے جو صحیح طریقہ ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ طریقہ آسان ہے اور یہ طریقے سے عمل کرو. تو لہذا اب عورتیں جو ہے نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے طریقے سے ہمارے طریقہ الگ ہے. ہمارا طریقہ ایک دم کھلا کھلا رہے گا اس طرح سے کی حالت میں. ان کا نہیں ہے ایسا بالکل چمٹ کر پورے طریقے سے نہیں. پیچھے کا حصہ بھی اٹھا ہوا نہیں ہوگا، وہ بھی دبا ہوا رہے گا. اس طرح سے جو ہے عورتوں کا سجدہ ہوتا ہے. رکوع اس طرح سے ہاتھ جھکنا ایسے ہو جاتا ہے اور اس
سے چپٹ کر جو ہے عورتوں کا سجدہ ہوتا ہے. لہذا نماز کی حالت میں پھر اطمینان کے ساتھ تحیات پڑھیں گے. 2 رکعت کے بعد میں آدھی تحیات ہے, 4 رکعت والی نماز ہے تو آدھی تحیات بولتے ہیں اس کو السلام علیکم یا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی اٹھائے, لا الہ الا اللہ السلام علیکم اس طرح سے بھی اٹھائے اور اطمینان سے اس طرح سے جو ہے اپنے انگوٹھے کو اور اس کو بیچ والی انگلی کو مضبوطی کے ساتھ اس طرح پکڑ لیں. پھر اس کے بعد لام پر اٹھائیں, پھر اللہ پر چھوڑ دیں. یہ بہت سارے آدمی ایسا کرتے ہیں پھر بہت دیر تک رکھتے ہیں, ایسا نہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ ایسے ہی پکڑ کر رکھ سکتے ہیں تو آخر تک رکھ سکتے ہیں, نہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور چھوڑنے کے بعد میں جو ہے آپ کے آدھا آپ کا ہاتھ کا حصہ پورے کا پورا دانتوں کے اوپر ہو اور جو ہے چمڑے کی طرف ان کے سر ہو. تو لہذا یہ نماز کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کا, نماز سے باہر آ گئے, اللہ اکبر کے اوپر جو ہے آپ نیت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. اب سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے جو ہے آپ سلام پھیرتے ہیں. تو آپ سلام پھیرنے کے اندر یہ نیت کریں کہ میں سیدھے طرف کے, اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو مصلیوں کو سلام کر رہا ہوں, اور جو ہے یہ سیدھے طرف کے جو فرشتے ہیں ان کو میں سلام کر رہا ہوں. اس طرح پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح سے کریں. السلام علیکم کا الف ظاہر ہونا چاہیے. جس طرح سے الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ الف ظاہر ہونا یعنی جہر کے ساتھ ہونا, کھلے طریقے پر الحمدللہ رب العالمین, ایسا نہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرنے کا طریقہ. سلام کر رہے ہیں آپ, دور ہیں تو اشارے سے کریں, قریب ہیں تو آواز سے کریں, تاکہ جو ہے اس میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے, سلام و دعا با کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتے ہیں. تو جو ہے گھر میں بھی جائیں, آپ گھر کو جا رہے ہیں, گھر میں داخل ہو گئے تو بلند آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بھی جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اندر جائیں. گھر کے اندر گئے تو اب سرکار کے اوپر سلام پڑھ رہے ہیں, کیا سرکار گھر میں موجود ہیں؟ ہاں, ہر مومن کے گھر میں سرکار موجود ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہر ایک نمازی کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر خالی گھر میں جائیں تو بھی سلام کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر قل اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو, بلاؤں کو, سب کو دور کر دے گا. یہ ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کے بعد. نفل ہے, سلام تو ضروری ہے, واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم سلام کریں. گھر میں ہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, سلام میں جو قبل کرے گا یعنی پہلا کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. وعلیکم السلام کہنے والے سے جو ہے سلام کرنے والے کا مقام بڑا ہے. تو سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کی بیوی اگر ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے گی کہ چلو بھی سلام کر دیا ہمارے شوہر, اب ہم کلام کر دیں گے. لہٰذا جو ہے اس طرح سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو رنجشیں ہو جاتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اب رہی بات نماز پڑھنے کی, اب نماز پڑھ رہے ہیں, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. اگر آپ کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو. بیٹھ کر پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو انگلی کے اشارے سے نماز پڑھو. اگر انگلی بھی آپ کی حل نہیں ہے تو دل سے ارادہ کرو میں قیام کر رہا ہوں, میں رکوع کر رہا ہوں, میں سجدہ کر رہا ہوں. لیکن جو ہے نیت کے ساتھ تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی دن میں 5 مرتبہ. اگر 50 وقت کی نماز ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ سرکار کو پہلی مرتبہ جب 50 وقت کی نماز ہوئی تو خوش ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ میری امت کے اوپر 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. راستے میں ملتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے میری
واقعات کے اندر بیان کروں گا تو جو ہے اب سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے اذان ہوتی ہے. اب سرکار کے اوپر سلام پڑھنا ہے. گھر میں جائیں گے تو سلام, نماز پڑھ رہے تو سلام. سرکار کا اذان میں اذان ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جا رہا ہے. اور سلام کا ارادہ اور نیت ہوتی رہتی ہے کہ سرکار کی ایسی شان ہے, سرکار کا ایسا مرتبہ ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد اللہم رب حاجہ, جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم رب حاجہ دعوات التامات والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آت محمد الوسیلۃ, ہر نماز کے بعد, ہر نماز سے پہلے آت محمد الوسیلۃ کو آج سب لوگ مانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وسیلہ اللہ کا, رسول کا کیلکولیٹ, ابھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, ہمارے کو وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھا ہے. اب دیکھو, اور صاحب جیسے ہی اذان ختم کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں نا. وہ کیا ہے, آتی محمد الوسیلۃ, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام نیتوں کو پورا فرما دے, ہماری نمازوں کی طرف جانا, ہمارے نیک عمل کا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. کہاں ہے کہ وسیلے کا ذکر قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا؟ دیکھو بھی یہاں سے اذان بولتے ہوئے مولوی صاحب تو جو ہے آتی محمد الوسیلۃ اور درجۃ رفیعۃ, میرے درجات کو بلند فرما, بس درجۃ رفیعۃ وبعثوا مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. کتنی باتیں اس کے اندر آتی ہیں, بہت ساری باتیں خوبیاں اس کے اندر ملتی ہیں. تو ہم کو وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا چاہیے. اب ہم کرتے ہیں, کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. نماز کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرو سر سجدے میں رکھ کر دعا کرو, بیٹھ کر دعا کرو. دعا کے وقت میں بھی ہاتھ بہت سارے حضرات اس طرح اٹھا دیتے, اس طرح اوپر نہیں ہونا چاہیے. دعا کے وقت اپنے ہاتھ جو ہے ایک کاندھوں کے لیول میں ہونا چاہیے. اس طرح سے جو ہے ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں, پھیلا کر بھی مانگ سکتے ہیں. عورتیں بھی اس طرح سے جو ہے مانگ سکتی ہیں, پھیلا کر بھی مانگ سکتی ہیں, ہاتھ ایسا رکھ کے بھی مانگ سکتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے دعاؤں کا طریقہ ایسا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیکی کرو تو اس کی قبولیت کے لیے مجھ پر درود و سلام پڑھو, میرے اوپر درود پڑھو, اور شروع میں دعا پر درود پڑھو, آخر میں درود پڑھو, تو درمیان کی آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو آپ وسیلہ ہوا کہ نہیں ہوا بھی روز درود کا. درود کیا چیز ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جا رہا, اللہم صلی علی, اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اللہ کو کہہ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. تو رسول درود و سلام کا پڑھنا جائز ہے, کوئی بھی حالت میں ہو, ایسی بھی حالت میں ہو درود و شریف پڑھ سکتے ہیں, پاک ہو یا ناپاک ہو. درود شریف کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی حالت کے اندر درود پڑھ سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی شریف کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں, آپ کے جو ہے روایات آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو اس کے رسول کے سب و طفیل سے قبول فرما لے. جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوتی ہیں مولا, تو بڑا غفور الرحیم ہے, تیرے حبیب کا وسیلہ ہم دے رہے ہیں مولا. ہماری دعاؤں کو, ہماری نمازوں کو, ہمارے روزوں کو, ہماری زکات کو, ہمارے نیکیوں کو تیرے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں پڑھے ہیں پڑھ لیجیے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں خواجہ غریب نواز دلوری کے بعد واقعات بیان کیے جائیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے